الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کلاس جاری ہے۔ آج رکوع نمبر 12 پڑھیں گے سورہ بقرہ کا۔ اس رکوع کے اندر بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی مزید 3-4 خرابیوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان کو جبرائیل علیہ السلام سے بہت کد اور نفرت تھی، اور کہتے تھے کہ جبرائیل نے غلطی کی ہے، نعوذ باللہ، وحی لے کر آنا تھا ہمارے قبیلے کی طرف اور چلے گئے بنی اسماعیل کی طرف، تو وہ ہمارا دشمن ہے، بڑے سخت احکام لے کے آتا ہے اور ہمیں مصیبت میں ڈالتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو جواب دیا کہ اگر تم جبرائیل کے دشمن ہو تو اللہ تمہارا دشمن ہے، تو جو بھی کسی بھی میرے فرشتے سے دشمنی رکھے گا تو اللہ کی طرف سے بھی اس کے لیے دشمنی ہی کا رویہ ہوگا۔ دوسری بات اس رکوع میں مزید یہ کہی گئی کہ تم ہمیشہ عہد کی خلاف ورزی کرتے ہو، وعدے نہیں نبھاتے اور اللہ کے ہدایت نامے کو پس پشت ڈال دیتے ہو۔ اور اللہ کے ہدایت نامے کے ساتھ ان کا رویہ آگے جا کے بتایا کہ یہ جادو ٹونے ٹوٹکے تعویذ گنڈے کے پیچھے پڑے، اور سلیمان علیہ السلام پر بھی انہوں نے الزام دھرا کہ وہ بھی اپنی وسیع و عریض سلطنت کو جادو کے زور پہ چلا رہے تھے۔ یہ بڑا گھنونا بہتان تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر پر ان ظالم یہودیوں نے لگایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی اس کے اندر رد کیا ہے۔ پھر یہ عورت کے بڑے رسیہ تھے، خاص طور پہ شادی شدہ عورتوں کو اس کے خامدوں سے جدا کرنا جادو کے زور سے اور اپنے نکاح میں عقد میں لے آنا، یہ بہت بڑی خرابی تھی، یعنی خاندان کو توڑنا ان کا بہت بڑا یہ گھنونا عمل تھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہاں اشارہ کیا اس رکوع میں۔ تو انشاءاللہ مزید اس کی تفصیل ہم آیات کی تشریح میں کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ 15 منٹ کے اندر اندر آپ کو یہ سبق باور کرا دیا جائے، یاد کرا دیا جائے۔ اپنے سامنے اگر آپ قرآن مجید رکھ لیتے ہیں تو سہولت ہوگی، ویسے سکرین پر بھی آیات لکھی ہوئی آئیں گی، اور میں آج کل کوشش کر رہا ہوں کہ سب ٹائٹل میں انگلش ٹرانسلیشن بھی دے دوں آیات کی، تاکہ جو انگلش دان طبقہ ہے، انگریزی دان طبقہ، وہ بھی اس سے استفادہ کر سکے۔ نیز ان آیات کا انگریزی ترجمہ ڈسکرپشن میں بھی دیا جائے گا، اگر کوئی وہاں سے ٹرانسلیشن پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ دیگر تمام دروس جو پہلے ہو چکے ہیں اس کا لنک بھی، پلے لسٹ کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہوگا۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں قل من کان عدوا لجبریل، اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، آپ ان سے فرمائیے کہ جو بھی جبریل کا عدو ہوگا، دشمن ہوگا، فإنہ نزلہ علی قلبک، تو ان کو بتاؤ کہ اس نے تو تیرے دل پر نازل کیا ہے بإذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ جبریل کا اس میں تو قصور نہیں ہے کہ وہ کس پہ وحی لا رہا ہے، کس پہ نہیں لا رہا ہے، وہ تو اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ اللہ نے جس کی طرف چاہا اس کو بھیج دیا، وہ تو ایک قاصد ہے، ایلچی ہے، فرستادہ ہے، رسول ہے محض، وہ اپنی مرضی سے تو سرے منہ حرکت نہیں کرتے۔ تو آپ ان کو کیوں الزام دیتے ہیں؟ ان کو الزام دینے کا مطلب ہے کہ تم اللہ پر الزام دھر رہے، بہتان لگا رہے ہو۔ اور پھر یہ وہ چیز ہے جو جبریل لے کے آ رہے ہیں، وہ وہی چیز ہے جو تمہاری اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اس سے پہلے جو کتب آ چکی ہیں انہی کی تصدیق کرتی ہے وہ چیز۔ وَہُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اس میں ہدایت نامہ ہے، رہنمائی ہے، اور مومنوں کے لیے اس میں بشارت ہے، کامیابیوں کی، کامرانیوں کی، غلبے کی بشارتیں اس کتاب میں دی جا رہی ہیں، اور سب سے بڑی کامیابی آگ سے چھٹکارے اور جنت میں دخول کی کامیابی اس کے اندر بتائی جا رہی ہے۔ اور یاد رکھو من کان عدوا للہ وملائکہ، جو اللہ کا دشمن ہوگا، فرشتوں کا دشمن ہوگا
و رسلی، اس کے رسولوں کا دشمن ہوگا، و جبریل و میکالا، جبریل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام کے ساتھ جو دشمنی کرے گا، فإن اللہ عدو للکافرین، یاد رکھو پھر اللہ بھی انکاریوں کا دشمن ہے، کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے تیری طرف اے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف بین آیات نازل فرمائی ہیں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اب ان واضح آیات کا انکار تو فاسق ہی کریں گے، نہیں کفر کرتے ان کا مگر فاسق ہی۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، اور کیا جب کبھی کوئی انہوں نے عہد کیا، عَاهَدُوا عَهْدًا، ان بنی اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے جب بھی کوئی عہد کیا، آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ کتنی بار اللہ تعالیٰ نے ان سے میثاق لیا ہے، نبذ فریق منہم، ان میں سے ایک فریق نے تو پھینک دیا پیچھے، کوئی پاس و لحاظ نہیں رکھا، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان کے اکثر تو مومن ہی نہیں ہیں، سرے سے ان کو ایقان اور یقین ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کو بھی ماننا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب کبھی کوئی رسول ان کے پاس اللہ کی جانب سے آتا، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جو تصدیق کرتا اس کی جو ان کے پاس تھی، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو ان میں سے ایک فریق نبذ پھینک دیتا، وہ فریق جو کتاب دیا گیا تھا، جن کو کتاب سے نوازا گیا تھا کہ اسی طرح کی تو یہ کتاب ہے، کیا فرق ہے، بلکہ اس سے اعلیٰ اور بالا ہے۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، کأنہم لا یعلمون، جیسے وہ اس کو جانتے ہی نہ ہوں، نعوذ باللہ۔ اور یہ حالت آج امت مسلمہ کی بھی ہے۔ اقبال اسی پر پیٹتے ہیں کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ تو بنی اسرائیل کی طرح مسلمانوں نے بھی جو کتاب الہی کو پس پشت ڈال دیا، اور اس کتاب کو کس کے لیے استعمال کیا؟ تعویذ گنڈوں کے لیے، دم درود کرنے کے لیے، جن بھوت بگانے کے لیے۔ جو ہمارے اندر جن بیٹھا ہوا ہے، جو ہمیں غیر اللہ کی بندگی کی طرف لگاتا ہے، اس کو نہیں بگاتے اس قرآن کے ذریعے، اور وہ اسی وقت بھاگے گا جب قرآن سمجھ میں آئے گا تو، اور عمل کرنے کا ارادہ ہو تو۔ آپ دیکھیے اس قوم کا کیا حال تھا جنہوں نے کتاب کو پیچھے پھینکا، تو انہوں نے اس کے متبادل کیا کیا؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، انہوں نے اتباع کی جو تلاوت کرتے تھے شیاطین سلیمان علیہ السلام کے سلطنت میں۔ آپ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت تو بہت وسیع تھی، اور اس میں شیطان صفت لوگ بھی موجود تھے، تو جادوگروں کے پیچھے لگ گئے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، بلکہ یہ شیطان صفت لوگ تھے، انہوں نے یہ کفریہ کام کیا۔ جادو ٹونا کفریہ عمل ہے۔ کہتے تھے جی سلیمان علیہ السلام کی سلطنت تو جادو کے زور پہ چلتی تھی، تو ہم نے ان کی وفات کے بعد تخت اکھیڑ کے دیکھا اور اس کے نیچے جادو کی کتابیں نکلی ہیں۔ یہ سراسر بہتان ہے، اور شاید ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ درج ہے۔ وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور یہ شیاطین کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت، اور جو دو فرشتوں پر نازل کیا گیا بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت پر، اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، اور وہ دونوں فرشتے جو ہاروت اور ماروت نہیں سکھاتے تھے کسی کو، مگر یہ ساتھ کہتے تھے کہ ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، اللہ کے بندو یہ نہ سیکھو، ہم امتحان کی غرض سے اللہ کی طرف سے مامور ہیں۔ انما نحن فتنہ فلا تکفر، یہ کفریہ عمل نہ کرو۔ فیتعلمون منہما، پھر بھی وہ ان سے سیکھتے تھے۔ کیا سیکھتے تھے؟ ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، وہ عمل سیکھتے تھے جس کے ذریعے وہ میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ وما هم بضارین بہ من احد، اور نہیں تھے وہ ضرر دینے والے اس کے ذریعے کسی کو بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ ایسی چیزیں سیکھ رہے تھے جس کا نقصان تو ہوتا تھا، فائدہ کچھ نہیں ہوتا تھا ان کا۔ جادو کا بالآخر نقصان ہے، فائدہ کچھ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، اور وہ جان چکے ہیں جس کو انہوں نے خرید لیا ہے، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ ان کے لیے
آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت برا ہے جس کے ذریعے انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جان لیتے۔ تو ہاروت ماروت یہ دو فرشتے، بعض لوگوں نے کہا نہیں فرشتے نہیں تھے، یہ کوئی انسان تھے اور ان کو الٹا لٹکا دیا گیا، یہ وہ۔ اللہ کے بندو، سید مودودی رحمہ اللہ نے بہت اچھی اس کی تعویل کی ہے کہ جس طرح ایک خفیہ پولیس والے کسی رشوت خور کو پکڑنا چاہیں تو اس کو سکے دیتے ہیں اصلی کے لیے دو رشوت کے طور پہ، اگر وہ قبول کر لیتا ہے تو پھر فوری ہتھ کڑیاں لگا دی جاتی ہیں اور مجرم رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے۔ کچھ اسی انداز سے ہوگا اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں فرشتوں کو اس جادوگری کے بازار میں مامور کیا ہو کہ چلو وہاں دکانیں ساحری کھولو، جادو کی دکان، اور لوگوں کو تبلیغ کرو، سمجھاؤ۔ تو وہ تبلیغ کی غرض سے آئے تھے اور جادو ٹونا سکھانے کی بجائے اس سے بھگانے آئے تھے، لیکن لوگ اس کے باوجود کہ فرشتے ان کو کہتے کہ یہ نہ سیکھو، یہ بہت برا ہے، ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، دھندے چھوڑو، اللہ کی کتاب کی طرف پلٹو، اللہ کے قانون کو اپنی زندگیوں پہ نافذ کرو، یہ شارٹ کٹ چھوڑ دو کہ چھو منتر کے ذریعے تم اپنی دنیا بدل لو، حالات تبدیل کر لو۔ نہیں، محنت کرو، کوشش کرو، رزق حلال کی طلب کرو، حلال طریقوں سے رشتے ناتے لو۔ یہ کیا جوڑ توڑ کر کے تم نے آپس میں فساد برپا کیا ہے اور خاندانوں کو اجاڑ رہے ہو۔ یاد رکھو یہ جو جادو ٹونا بیچنے والے ہیں زیادہ تر یہ عورت کا جھانسا دیتے ہیں کہ جی محبوب آپ کے قدموں میں، فلاں کی بیوی آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ یہ شیطانی عمل ہے۔ اصل میں شیطان اور بہت سے برے کام کرواتا ہے، لیکن سب سے برا کام اس کے نزدیک جو اول درجے کا ہے وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ہے۔ حدیث رسول میں ہے کہ شیطان روزانہ اپنا تخت لگا کے بیٹھتا ہے، چیلے چانٹے جو گئے ہوتے ہیں مہمات پہ وہ اب واپس آ کے جب رپورٹ پیش کرتے ہیں شیطان ان کی سنتا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی میں نے فلاں سے زنا کروایا، کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی سے شراب پلوا دی ہے کسی کو، یہ بھی کوئی بڑی برائی نہیں ہے، کسی کو چوری پہ لگا دیا، یہ بھی کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ تو جب ایک کہتا ہے جی میں نے آج میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا دی ہے اور ان میں جدائی ڈال دی ہے، کہتا ہے شیطان کہ یہ ہے اصل کام جو آپ نے کیا ہے، پھر اس کو پکڑتا ہے، گلے لگاتا ہے، تھپکی دیتا ہے، شاباش دیتا ہے۔ تو شیطان کا یہ محبوب عمل ہے۔ اور جو موجودہ تہذیب ہے جس کو ہم تہذیب مغرب کہتے ہیں، اس کا بھی بنیادی فلسفہ، سارا زور، سارا پیسہ، ساری قوتیں اس پہ صرف ہو رہی ہیں کہ عورت کو خاوند سے دور کر دیا جائے، خاندانی نظام تباہ کر دیا جائے، عورت کو مارکیٹ کا ایک پیس بنا دیا جائے، اور یہ جو گھر کی جنت ہے اس کو اجاڑ دیا جائے۔ اس لیے قرآن کی ان تنبیہات سے استفادہ کرنا چاہیے۔ آپ جو بھی جادو ٹونا کرے گا، یاد رکھو جادو کرنے والا بھی کروانے والا بھی دونوں کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ مسلمان جو کرتے کراتے ہیں اتنا عام ہو گیا ہے، خدا کی پناہ۔ اور پھر ایک اور جادو بھی چلا ہے، یہ یوٹیوبر حضرات عجیب و غریب لوگوں کو ایسے ٹرک بتاتے ہیں، جگاڑ بتاتے ہیں کہ اس طرح کر کے شارٹ کٹ کے ذریعے اتنے پیسے، اتنے ڈالر آ جائیں گے، اور وہ اس کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں مسلمانوں کو محنت سکھاؤ۔ کچھ یوٹیوبر ہیں ماشاءاللہ، وہ اچھا گائیڈ کرتے ہیں، نماز روزی کی طرف بھی لگاتے ہیں اور محنت پر آمادہ کرتے ہیں اور حقائق بھی بیان کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں جب بھی کہا جائے کہ جگاڑ، یہ شارٹ کٹ، تو سمجھو اس کے اندر کوئی کالا کالا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے اتنی جد و جہد کی ہے، صحابہ نے اتنی جد و جہد کی ہے، پھر کچھ بنے ہیں، اس لیے ہم شارٹ کٹ کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ پھیر کا راستہ، محلاتی سازشوں کے ذریعے اقتدار پہ آنا، یہ بھی جگاڑ ہے۔ دھاندلیاں کر کے، دھونس کر کے، کالا دھن کر کے، اور دھمکا ڈرا کے ووٹ لینا، رزلٹ تبدیل کر دینا، یہ سارے شارٹ کٹ جو ہیں یہ سب حرام ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اب اگر بنی اسرائیل یہودی حقیقی معنوں میں مسلمان ہو جاتے، مومن ہو جاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، تو اللہ کے ہاں اس کا بدلہ ضرور پاتے، اور وہ خیر ہے۔ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اللہ کے پاس جو بدلہ ہے وہ بہتر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش جان لیتے۔ دیکھیں اس دنیا کے اندر ہم جد و جہد کرتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں کامیابیاں نہیں ملتی، بلکہ اکثر اوقات ہمیں باقیوں کی نسبت میں ناکامیاں ہوتی ہیں، تو بندہ پریشان ہوتا ہے کہ اب کیا کروں، میں تو ناکام ہو گیا ہوں، پھر جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو رب نے کہا یہ دنیا ہی میں تو سارا کچھ نہیں ہے، اصل کامیابی تو آخرت کی ہے۔ اگر آپ کو اس کا علم ہو تو اللہ آپ کو ثواب سے اور بہترین بدلے سے نوازے گا۔ اس لیے مومن کی تو اصل جنت وہی جنت ہے، کافر کی جنت یہی دنیا ہے،
الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اب اس قید خانے کے اندر ہم امتحان کی نگاہ سے رکھے گئے ہیں، اس لیے امتحان میں کامیابی کا جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ہدایت نامے کو اپنایا جائے اپنی زندگیوں کے اندر، انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی۔ قرآن و سنت کی دعوت لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔